السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روزانہ پاکستان۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی سے جو ہے نا معذرت کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے کہ کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ ناظرین، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھ لیں تو عام آدمی کے حالات جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ناظرین، آج جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کی اور میری ہو رہی ہے، ہر اس عام آدمی کی بات ہو رہی ہے جو اس ملک میں رہتا ہے۔ ناظرین، کسی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو کسی نے تبدیلی کا، کسی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تو کسی نے اسلام کو لبادہ اوڑھ کر جو ہے نا عام آدمی کو استعمال کیا ہے۔ لیکن عام آدمی کے حالات نہیں بدلے اور وہ بدلنے بھی نہیں ہیں۔ 1947 سے لے کر 2023 تک آج تک جتنے بھی اس ملک میں قانون بنے ہیں، جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمیشہ اشرافیت جو طبقہ ہے اس کو فائدہ دینے کے لیے بنائے گئے۔ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی پارلیمنٹ میں، کسی سینٹ میں کوئی ایسا بل پاس ہوا ہو جو کہ عام آدمی کی زندگی میں جو ہے نا تبدیلی لانے کے لیے استعمال ہوا ہو۔ ناظرین، میں یہاں پہ آج جو بات کر رہا ہوں وہ اس ٹاپک پہ ہو رہی ہے کہ عام آدمی کے حالات کب بدلیں گے۔ وہ اس وقت بدلیں گے جب ہم بدلنا چاہیں گے، وہ اس وقت بدلیں گے جب میں، آپ، ہر وہ پاکستانی سوچے گا، سمجھے گا کہ آئے کہ میں اپنے حالات کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں۔ ناظرین، جب تک ہم لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، جب تک ہم لوگ سوال کرنا نہیں شروع کریں گے، تب تک ہم پاکستانیوں کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اس ملک میں ہم نے ہمیشہ ہی یہی دیکھا ہے کہ عام آدمی کو ہمیشہ روند دیا جاتا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے نعرے لگائے جاتے ہیں، کتنی ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹ کے نام پہ کیسے سیاستدان ہمارے پاس آتے ہیں، ہر کوئی یعنی کہ جو ہے نا اپنی کمپین میں عام آدمی کو استعمال کرتا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے بیچارہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ سے لے کر صابن کی ٹکیا تک کے جو ہے نا وہ ٹیکس دے رہا ہے، لیکن اس کے حالات نہیں بدلے اور نہ ہی وہ بدلیں گے۔ وہ حالات کیسے بدلیں گے؟ جب آپ اور میں جو ہے اس بارے میں سوچیں گے کہ ہم نے اپنے حالات کیسے بدلنے ہیں۔ ناظرین، پاکستان بننے سے لے کر آج تک جب بھی بات ہوئی ہے قربانی کی تو سیاستدانوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ جو پاکستانی عوام ہے یہ قربانی کے لیے تیار ہے۔ کیوں بھائی؟ ہر وقت عام پاکستانی عام بندہ جو ہے نا وہ قربانی کیوں دے؟ آپ لوگ اپنا پروٹوکول کم کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ اپنی اشرافیات کو کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ لوگ اپنی جو ہے نا فضول خرچیاں، عیاشیاں جو ہے نا وہ کیوں کم نہیں کرتے؟ ناظرین، ہم سب کے سامنے ہیں۔ اگر ہم دیکھ لیں، آیا کہ آپ جو ہے نا دیکھ لیں ہمارے ملک میں دو ہی طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو کہ ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے، جو کہ اس 22 کروڑ عوام کی جو ہے نا قسمت کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف 22 کروڑ عوام ہے جو ہر وقت روند دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سینٹ کو دیکھ لیں، آپ جو ہے نا اسمبلی کو دیکھ لیں، اور آپ صوبائی اسمبلیوں کو دیکھ لیں، جب بھی بات ہوگی ہمیشہ ان پولیٹکس، ان سیاستدانوں کے حوالے سے بات ہوگی۔ کبھی یہ بات نہیں ہوگی کیا ہے کہ ہم نے عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے، ہم نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے عوام کو کیسی سہولیات دینی ہے۔ نہیں، کبھی بھی ایسا بل پاس نہیں ہوگا جس میں عوام کے مفاد کو نظر رکھا جائے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ نہ یہ خود پہ ٹیکس پے کرتے ہیں، نہ یہ خود جو ہے نا اپنی عیاشیاں ختم کرتے ہیں، نہ یہ اپنا پروٹوکول کم کرتے ہیں، جبکہ یہ اپنی قربانی جو ہے نا وہ بھی ہمیشہ عوام ہی دیتی ہے۔ ناظرین، وقت ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں بدلنا پڑے گا، خود کو بھی بدلنا پڑے گا۔ اور ہاں، اگر یہی عام بندہ، یہی عام پاکستانی جب سوال کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارے کچھ سیاستدان، کچھ جو ہے نا ہمارے پولیٹیشین جو ہے نا وہ اس کو بدتمیزی کہتے ہیں۔ ناظرین، اصل میں قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا عام آدمی کو غلام ہی سمجھا ہے۔ کیونکہ کبھی ہم نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھایا، کبھی ہم نے سوال نہیں کیا، کبھی ہم نے ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم تو یہ قانون بنا رہے ہو یا جو قانون تم بنانے جا رہے ہو اس میں عام پاکستانی کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں پوچھا۔ آیا کہ ناظرین، جب ہم پوچھیں گے نہیں، جب ہم ان سے سوال نہیں کریں گے تو ان کے کوئی سرمایہ دار ہے جو وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے۔
یا عام پاکستانی کے لیے کچھ کریں گے. حالات آپ کے سامنے ہیں. آج دیکھ لیں بیچارہ عام آدمی جو ہے نا وہ رل گیا ہے. وہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہا ہے لیکن نہ اس کو اچھی تعلیم مل رہی ہے، نہ اس کے بچوں کا یہاں پہ کوئی فیوچر ہے. اس لیے تو یہاں پہ نوجوان جو ہے نا وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس پاکستان میں کچھ بھی نہیں رکھا. ناظرین، ملک کو اس نہج تک پہنچانے میں جتنا سب سے بڑا کردار پولیٹیشین کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ہاتھ جو ہے نا ہم پاکستانیوں کا بھی ہے. ناظرین، قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا بھی ہے، کیونکہ ہم اپنے حق کے لیے نہیں بلند ہوتے، ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہم سوال نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں. اور ڈر کس چیز کا ہے ہمیں نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا. آیا کہ اگر ہم سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یا تو ہم اٹھا لیے جائیں گے، یا تو کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ جو ہے نا اس کو مار دیا جائے گا. لیکن ناظرین، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سوال کریں گے تو ہمیں جواب بھی ملنا چاہیے. ان پولیٹیشین کے حوالے سے ہمیں جواب ملنا چاہیے. یہ جو بل بناتے ہیں یا جو بل پاس ہوتے ہیں، قانون بناتے ہیں یا جو قانون پاس ہوتے ہیں، ان میں ہمیشہ فائدہ انہی پولیٹیشین کو ہی ملا ہے، انہی اشرافیہ کو ہی ملا ہے. کبھی بھی آپ اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ غریب کے لیے انہوں نے کوئی ریلیف دیا ہو یا غریب کو کوئی سہولت دی ہو. نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے. ہاں، ایک بات ضرور ہے، الیکشن کے قریب آتے ہی ان سارے پولیٹیشین، ان سارے سیاستدانوں کے چہرے جو ہے نا وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں. وہ پھر جو ہے نا ہاتھ جوڑ کر ایسے آ کے ہم سے ووٹ لیتے ہیں جیسے کہ ہم ان کے تو نعوذ باللہ مائے باپ ہوں. یعنی کہ اگر ہم یہ بات میں کہوں کہ اگر ہم سیدھے ہو جائیں، اگر ہم عام آدمی سیدھے ہو جائیں، اگر ہم سوال کرنا شروع کر دیں، اگر ہم اپنا حق ماننا شروع کر دیں، اس میں تو دورائے والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آئے کہ ان اشرافیہ کو، ان پولیٹیشین کو بھی سوچنا چاہیے کہ 1947 سے لے کر 2023 تک انہوں نے قربانیاں کیوں نہیں دی. قربانی ہمیشہ عوام ہی دیتی ہے، عام آدمی دیتا ہے، عام پاکستانی دیتا ہے. تو اب جو ہے نا ان کو بھی جو ہے نا قربانی دینی چاہیے، ان کو بھی جو ہے نا ٹیکس دینے چاہیے، ان کو اپنے پروٹوکول کم کرنے چاہیے، ان کو ہر چیز کم کرنی چاہیے. بلکہ ان کو تو ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے جیسے ایک عام پاکستانی زندگی جو ہے نا وہ گزار رہا ہے. ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. روزانہ پاکستان کو آپ کے کمنٹ اور آپ کے تبصرے جو ہے نا ان کے لیے میں انتظار کروں گا، کیونکہ جتنا آپ مجھے کمنٹ کریں گے، جو چیز اگر میری صحیح ہوگی تو وہ صحیح کر دوں گا، اور جو چیز غلط ہوگی تو وہ غلط ہی ہوگی.